السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 95 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنیاد پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ خدا ظالموں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ موت سے نہ ڈرنا سچائی اور یقین کی علامت ہے۔ جب موت آتی ہے تو پھر کوئی مذاق یا تکلف یا سوچ خیال کچھ کام نہیں آتا، یہ سب کے سب خود ہی بھاگ جاتے ہیں۔ جب موت آئے تو یہ سب خود بخود دور ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب انسان اکیلا بچتا ہے اور اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ انسان ہے اور اس کے اعمال ہیں، باقی کوئی بھی ساتھی نہیں ہوتا جب موت آتی ہے۔ اور اس وقت پھر موت کے وقت انسان کو اپنے اعمال کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی پونجی تو بہت کم ہے، متاع الدنیا قلیل۔ جو باقی رہنے والی چیزیں کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور بھلائی بھی اسی آخرت میں ہی ہے۔ دم نکلنے کے وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا ایسی کلی ہے جو کسی کے لیے کھلتی نہیں ہے۔ یہ کلی کسی کے لیے نہیں کھلتی ہے نہ کھلتی ہے۔ دنیا بہت ہی بے وفا، بہت ہی بے وفا پھول ہے یہ دنیا۔ بالکل جتنے بھی دنیا میں انسان کے دوست ہیں، ان کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی شیرینی، کوئی مٹھائی ہو اور اس مٹھائی کے ارد گرد جو مکھیاں اڑا کرتی ہیں، بالکل ویسے ہی انسان کے ان دنیاوی دوستوں کی مثال ہے کہ اگر انسان اس منزل پر، یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو جتنا زیادہ انسان کا یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اتنا زیادہ موت سے انسان قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی ملاقات، اس سے اللہ کی قربت، اللہ کی مدد حاصل ہونے کا احساس ہوتا ہے، وہ خود بخود احساس کرتا ہے۔ اسی لیے جس وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تلوار کو اپنے سر پہ محسوس کیا کہ ان کے سر پہ تلوار ماری گئی، اور اس تلوار کو اپنے وجود پہ محسوس کیا، تو ایک آواز دیا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے عصر عاشوراء سے قریب ہوتے جا رہے تھے، شہادت سے قریب ہوتے جا رہے تھے، چہرے کا نکھار بڑھتا جا رہا تھا، نورانیت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تو مجسم نور، اور اس نور میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے لقاء الہی، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے، اور یہی تو وجہ ہے کہ جب امام نے شب عاشور سوال کیا ہے اپنے تمام صحابیوں سے، تو ان کے نزدیک صحابیوں نے کیا کہا کہ موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کیا؟ موت ایک مٹھاس ہے، ایک شیرینی ہے۔ جناب قاسم نے تو اور آگے بڑھ کے کہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ یہ سب کس بات کا پتہ دے رہے ہیں؟ یہ کس بات کی علامت ہے کہ حسین اور اصحاب حسین اور انصار حسین جتنے کے جتنے یہ سب تھے، یہ سب کتنا خدا سے قریب تھے۔ یہ ان کے یقین کا، یعنی خداوند عالم سے کتنا قریب تھے، یہ اس کو بتایا جا رہا ہے، یہ واضح ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ موت کے حوالے سے شب عاشور ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، غم نہیں تھا انہیں کچھ، خوشحال تھے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہ خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا جو پیغامات ہیں اس آیت میں، موت سے ڈرنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ اپنے اعمال اور انسان سے انسان ڈرتا ہے۔ جو موت سے ڈرتا ہے، در واقع موت سے اسے کوئی ڈر نہیں ہے، وہ اپنے اعمال، اپنے کرتوت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ دیکھیے موت کی مثال ایک سفر کی ہے، موت ایک سفر کی مثال ہے، اور اب جب اس سفر پہ انسان جا رہا ہے تو ایک ڈرائیور جو سفر کر رہا ہے،
اگر اس میں کچھ باتیں نہیں ہوتی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں، وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ بغیر ڈرے ہوئے نڈر ہو کے بالکل تیزی سے سفر کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جب اس ڈرائیور نے سفر کو شروع کیا تو اب یہ ڈرائیور اگر راستے کو جانتا ہے تو تیزی سے جاتا ہے، اور اگر راستے سے ناواقف ہے تو ڈرتا ہے۔ جب یہ انسان سفر شروع کر رہا ہے تو اگر اس کی گاڑی میں ایندھن ہے، پورا تیل بھرا ہوا ہے، ڈیزل پٹرول بھرا ہوا ہے، تو یہ گاڑی جا رہی ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایندھن نہ ہو، تیل پٹرول نہ ہو، تو یہ انسان ڈرتا ہے جانے سے۔ اسی طریقے سے اگر یہ ڈرائیوری اس کی صاف شفاف پاک و پاکیزہ ہے، نہ اس نے سگنل توڑے ہیں، نہ اس نے ایکسیڈنٹ کیے ہیں، نہ کوئی جرم اس نے پولیس ٹریفک قانون اصول کے خلاف کیا ہی نہیں ہے، وہ بہت تیزی سے گاڑی چلا کے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ڈرتا ہے، کون؟ جس کے پروندے میں، جس کے نامہ اعمال میں اس قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، جس کے نامہ اعمال میں کہ کتنے سگنل توڑے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ کیے ہیں، تو وہ ڈرتا ہے۔ یا نہیں، اس سے بڑھ کے اگر کوئی انسان اپنی گاڑی کو بالکل صاف لے کے جا رہا ہے، اس میں نہ کوئی زہریلی چیزیں ہیں، نہ کوئی نشہ آور چیزیں ہیں، نہ کوئی غیر قانونی چیزیں ہیں، نہ کوئی اسلحہ ہے، تو آسانی سے نڈر ہو کے جاتا ہے۔ لیکن ڈرتا کون ہے؟ جس کے پاس یہ سارے سامان موجود ہیں۔ یا ایسا ڈرائیور ڈرتا ہے جانے سے کہ جس کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہ ہو، جسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، تو یہ انسان ڈرتا ہے موت سے۔ جس کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے گا، اس کو نہیں معلوم ہے۔ لہذا ایک سچا انسان جو ہوتا ہے، ایک سچا مومن، اس کو اپنا راستہ معلوم ہوتا ہے، وہ راستے سے واقف ہوتا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف اس کا راستہ ہے۔ انسان کو، سچے مومن کو معلوم ہے، اسے ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایندھن بھی پورا موجود ہوتا ہے، اعمالاً صالحہ کا اس کے پاس ایندھن موجود، نیک اعمال کو اس نے اپنے لیے زاد راہ کے طور پر رکھ رکھا ہے۔ اور پھر اس کے پاس کوئی جرم، کوئی گناہ، کوئی خلاف نہیں ہے کہ وہ ڈرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ توبہ کے ذریعے سب کو مٹا چکا ہے، توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا چکا ہے، لہذا کوئی گناہ کا بوجھ اپنے اوپر نہیں رکھے اور وہ جا رہا ہے۔ کوئی غیر قانونی سامان بھی نہیں لے کے جا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی گناہ ہو، کوئی نیک بدعمالیاں ہوں، نہیں کسی کا حق چھین لیا ہو، نہیں۔ سچا مومن ہوتا ہے جس کے پاس کوئی برا مال، کوئی چوری کا مال، کچھ ایسا مال بھی نہیں لے آ رہا ہے، اسمگلنگ کا کوئی سامان بھی نہیں رہتا اس کے پاس، نہیں، سب اس کا سب کلیئر کر کے جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، جب جا رہا ہے تو منزل بھی اور راستہ بھی اسے معلوم ہوتا ہے۔ جنت الماوی والجنت ہی الماوی، جنت اس کی پناہ گاہ ہے، جنت اس کا آخری ٹھکانہ ہے، سچے مومن کو معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اب ایسا انسان کیوں ڈرے گا؟ پھر یہ انسان موت سے ہرگز نہیں ڈرتا، وہ بہت آسانی سے موت سے ڈرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا پیغام اس آیت سے یہ ہے کہ جھوٹے دعوے دار اور بیجا امید رکھنے والے، توقع رکھنے والے، یہ سب کے سب ظالم ہیں، خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے سب جانتے ہیں کہ اللہ بھی، یعنی ہر انسان یہ جانتا ہے کہ خود اس نے کیا کیا ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور خدا بھی جانتا ہے، ہمارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تو جب انسان خود بھی جانتا ہے اور خدا بھی جانتا ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کر رہا ہے انسان؟ یہ جھوٹے دعوے کس کے لیے کر رہا ہے؟ لہذا زندگی میں جو ہمیں سوچنا چاہیے تاکہ ہمارا ہر قدم کامیابی کے ساتھ زندگی میں گزرے، وہ یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچا ہونا چاہیے، جھوٹے دعوے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا سب کچھ جانتا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ ہر قدم پر خیال رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہم سچے ہیں تو جتنے قدم زندگی کے ہمارے بڑھ رہے ہیں، ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، بظاہر موت سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے خدا سے قریب ہو رہے ہیں۔ لہذا ہر قدم پر زندگی پہ، میدان عمل کے ہر قدم پہ زندگی پہ ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے ہم
اور زیادہ خداوند عالم سے قریب ہو سکیں۔ خدایا نیک اعمال اور نیک قدم بڑھانے کی زندگی میں توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔